بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. میرے عزیز مسلمان بھائیوں، بچوں اور عفت مآب ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے وہ علم کی وجہ سے اللہ نے نصیب فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کی برکت حضرت آدم علیہ السلام کو اس مقام پر کہ جس کو عالم برزخ کہتے ہیں وہاں دکھائی، اور وہاں پھر اللہ نے ان کو علم کی بدولت فرشتوں پر ممتاز کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اسماء کے علوم ان پر کھولے جو فرشتے باوجود یہ کہ وہاں موجود تھے اور ان چیزوں کو دیکھتے تھے لیکن ان کے علوم سے واقف نہیں تھے. جب انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی زبانی ان اشیاء کے، ان اسماء کے علوم دیکھے اور سنے تو وہ سب سر بسجود ہوئے. تو یہ ان کا سجدہ ریز ہو جانا یہ علم کی وجہ سے تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بطور مومن ہونے کے ایمان کی بدولت ایک اور شرف بھی عطا کیا، اور وہ یہی علم ہے. جن لوگوں کے پاس ایمان ہو اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علوم اللہ نے اس انسان پر کھولے ہیں، منکشف فرمائے ہیں، اس کا علم وہ حاصل کر رہا ہو تو اللہ نے اس کی بدولت اس کو ممتاز کیا ہے. دلیل اللہ کی قرآن ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان والے ہیں اللہ نے ان کو رفعت یعنی بلند شان عطا کی ہے، بلند مقام عطا کیا. والذین اوتوا العلم درجات، اور جو تم میں سے علم والے ہیں اللہ نے ان کو بھی درجے بدرجہ بلند کیا ہے. تو دو چیزیں ہوئیں جس کی بدولت انسان کو اللہ تعالیٰ درجہ عطا فرماتا ہے، ممتاز کرتا ہے اور لوگوں سے. تو پہلا تو ہے ایمان، اور دوسرا علم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی علم کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم عطا کیا قرآن مجید کا کہ جو تمام آسمانی کتب اور تمام صحف ان تمام کا مجموعہ ہے، اور یہ کلام الہی، کلام اللہ ہے. اور کلام جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ کی ایک صفت ہے. کلام کسی بھی ذات کی صفت ہوتی ہے. جیسے میں اگر کچھ بول رہا ہوں تو یہ جو کلام ہے، میرا بولنا، یہ میرے اندر سے، میرے باطن سے باہر آ رہا ہے، اور میری زبان میرے باطن کی ترجمان بن رہی ہے. تو میری زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں یہ کیا ہے؟ کلام ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے قرآن مجید، تو اس کا مطلب یہ اللہ کی صفت ہے. اور جب یہ اللہ کی صفت ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ کے باطن سے باہر آیا ہے. اور یہ گویا کہ اللہ کی وہ صفت کلام ہے جو اس کی ذات کا حصہ ہے.
اور ذات کا حصہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ صفت کو اپنے اندر بطور حفظ کرنے کے اتارے، اس کا عالم ہو، اس پر عمل کرے، اس کی نشر و اشاعت کرے، لوگوں میں اس کی ترویج کرے، تو کیا اللہ اس کو اور لوگوں سے ممتاز نہیں کر دے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو یہ ایک مقام دیا ہے۔ تو جو لوگ اس قرآن کا ادب کریں، اس قرآن کو، اس صفت کو اپنائیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو اللہ ان کو ممتاز کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا ادب ہے، بہت زیادہ ادب ہے۔ ابھی جیسے بچہ قرآن مجید پڑھنے لگا تو ہمارے بھائی حافظ نفیس صاحب نے اس کو فرمایا کہ اوپر بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ کھڑا ہونے کے لیے کیوں؟ دراصل ہم نے اپنے حضرت سے یہی سیکھا ہے۔ میرے حضرت ایک دفعہ آپ کہیں مجلس میں تشریف فرما تھے تو ایک قاری صاحب قرآن مجید کی تلاوت کے لیے آئے تو وہ نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگے، تو حضرت نے فرمایا نہیں، میرے ساتھ کرسی ہے، آپ کرسی پر بیٹھیں۔ اب وہ تھوڑے سے ہچکچائے، اللہ والے کے ساتھ، بڑے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو ذرا تھوڑا سا ایک ڈر سا ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا بندے کو ایک انس نہیں ہوتا، تو تھوڑے سے وہ ذرا تذبذب میں آئے تو حضرت نے ان کو فرمایا کہ بیٹے یہ میں آپ کا نہیں قرآن کا ادب کر رہا ہوں، یہ آپ کا نہیں قرآن کا ادب کر رہا ہوں جو آپ کے سینے میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو یہ شرف دیا ہے قرآن کی صورت میں، تو اسی وجہ سے یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ اور جیسے بیٹے نے نعت شریف میں یہ پڑھا آخری مصرعے میں کہ انبیاء تو سارے افضل ہیں، تمام انبیاء علیہم السلام افضل ہیں تمام نوع بشر سے، تمام انسانیت سے، لیکن جو آخر میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا لعل آیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ تو افضلیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس قرآن کی برکت سے، اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے اور ختم نبوت کی برکت ہے۔ تو میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے قرآن کی صورت میں، اور اس علم کے اندر دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان اس علم کو حاصل کر کے ممتاز بنتا ہے۔ وہ دو چیزیں سمجھیے، ایک اس علم کا ظاہر ہے اور دوسرا اس علم کا باطن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے علم کے دو کنگن حاصل کیے ہیں، ایک وہ ہے جس کو میں تمہارے سامنے ظاہر کرتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں قرآن میں یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے، شان نزول یہ ہے، یہ سب کچھ میں تمہارے سامنے بتاتا ہوں، اس کے احکامات، اس کے عقائد، اس کے اندر موجود احکامات اور مسائل، ان تمام کی شرح و بسط کے ساتھ میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، یہ اس کا ظاہر ہے۔ اور ایک اس کا وہ علم ہے کہ جو اگر میں تمہارے سامنے بتانے لگوں تو تم میرے گلا کاٹ دو، تم چھریاں چلا دو میرے گلے پہ۔ اب یہ بطور تمثیل تھا، کوئی ان کا گلا تو نہیں کاٹ سکتا تھا، صحابہ تھے جن کو وہ کہہ رہے ہیں اور کچھ تابعین ہیں ان کو کہہ رہے ہیں، تو کوئی ان کو کیوں کاٹے گا ان کا گلا؟ لیکن فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ اس قرآن کا ایک باطن ہے جو کہ انسان کی سمجھ سے ورا ہے، سمجھ سے بالا ہے۔ انسان اس کو اپنی عقل کی نارسائی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، کم عقلی کی، کم سمجھی کی وجہ سے وہ نہیں سمجھ پائے گا، اور ضلوا فاضلوا کا مصداق ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ قرآن مجید کو پڑھ کر گمراہ ہوئے ہیں، قرآن مجید کو پڑھا انہوں نے، اس کا علم حاصل کیا، لیکن گمراہ ہو گئے۔ معتزلہ ایک فرقہ بنا جو کہ اعتزال اپنے اندر رکھتا تھا، وہ کیا تھا
وہ یہی تھا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو ایک اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گرد فصیل قائم کی ہے، جس سے گزرے بغیر اور جس سے علوم حاصل کیے بغیر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا، وہ سمجھتے تھے یہ کچھ ہے ہی نہیں، اور فرقہ معتزلہ بنا۔ اسی طرح جو خوارج تھے ان کے اندر بھی یہی چیز تھی، وہ کہتے تھے کہ بھی ایک اللہ ہے، دوسرا رسول ہے، تیسرا قرآن ہے، بس ہمارے لیے کافی ہے۔ آج کل بھی یہ چیز لوگ کہتے ہیں، بھئی اللہ ایک ہے، رسول اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، بس تمہارے لیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن یاد رکھو یہ دین ہم تک پہنچا ہے انہی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی برکت سے۔ اگر یہ لوگ درمیان میں نہ ہوتے تو ہمیں کیا خبر کہ کیا قرآن میں لکھا ہے، ہمیں کیا سمجھ کہ قرآن مجید کا فرمان کیا ہے۔ اس کا سمجھنا، سمجھانا ہماری عقل کی نارسائی نہیں کر سکتی تھی۔ تو فتنہ خوارج ہوا، فتنہ معتزلہ ہوا، اور بہت سے ایسے لوگ کہ جو آج تک ایک اسلامک اسکالر کے روپ میں سوشل میڈیا پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم سے سیکھو جو سیکھنا ہے۔ آج 14.5 صدیاں بعد جو ہم کہیں گے وہ ٹھیک ہے، اور جو پیچھے لوگ کہتے آئے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مفسرین، محدثین، جو کہتے آئے ہیں ان کو چھوڑ دو، آج کے دور کی بات کرو، تو یہ چیز گمراہی تک پہنچا۔ قرآن پڑھنے والے ہیں لیکن قرآن پڑھ کر گمراہی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس علم کی جو گہرائی ہے، باطن ہے، اس سے انسان کو کچھ حصہ حاصل نہیں ہو رہا، اور یہی اس کی گمراہی کی وجہ ہے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک علم نور ہے، اور حدیث میں آتا ہے العلم نور۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم ایک نور ہے، اور یہ نور کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں نور ہوگا وہاں روشنی ہوگی، جہاں نور چمکے گا وہاں روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا ہوگا کیا؟ نہیں، وہاں روشنی ہے۔ یہ بلب جل رہا ہے، نورانی ہے، سفیدی ہے، تو کمرہ روشن ہے کہ نہیں؟ بلب بند ہو جائے، اس کے اندر جو نورانیت ہے وہ ختم ہو جائے تو اندھیرا ہے۔ تو نور کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جہاں نور ہو وہاں روشنی چمک رکھتی ہے، اور وہ نور پھیلتا ہے۔ جس طرح خوشبو ہے، خوشبو اگر کسی نے لگائی ہوئی ہو، یا خوشبو کسی شیشی میں موجود ہو اور وہ شیشی کا ڈھکن کھل جائے تو خوشبو پھیلتی ہے کہ نہیں؟ خوشبو مہکتی ہے۔ اسی طرح نور جو ہوتا ہے یہ چمک بھی رکھتا ہے اور یہ اپنا پھیلاؤ بھی رکھتا ہے۔ اسی لیے یہ علم جو اللہ کا ہے قرآن مجید میں، یہ علم بسیط ہے، یہ پھیلا ہوا ہے، اور اس کی پھیلائی اتنی ہے، اس کی جو حدود اربع ہے وہ کتنا ہے؟ یہ آپ کو ماضی کی بات بھی بتاتا ہے، یہ آپ کو مستقبل کی بات جو قیامت کے دن ہونا ہے، جنت میں ہونا ہے، جہنم میں ہونا ہے، وہ بھی بتا رہا ہے، اور جو اس وقت حال کا علم ہے یہ بھی بتا رہا ہے۔ یہ علم بسیط ہے کہ اس میں تینوں زمانے موجود ہیں، نہ صرف یہ کہ ماضی بلکہ حال بھی اور آگے کا مستقبل بھی۔ انسان کو جتنی بھی عقل وہ لڑائے، کوشش کرے، عقل کے فلاسفر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو صرف حال کی بات بتا سکتے ہیں، ماضی مستقبل کے نہیں۔ ماضی میں جو ہوا اگر اس کو ٹھیک کرنا ہو تو وہ نہیں کروا سکتے، لیکن یہ خاصیت صرف قرآن کی ہے، اللہ کی علم کی ہے کہ انسان کو ماضی کی غلطیوں کی تلافی بھی بتاتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اگر تم اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو تو کیا ہے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، سارے گناہوں کو معاف، اور کتنا معاف کہ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تمہاری گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کون؟ اللہ۔
اور پھر اگر کوئی انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ ماضی میں نے اتنی گناہ کیے ہیں، اتنی غلطیاں کی ہیں کہ میری تو شاید ہی بخشش ہو، اور وہ شاید کا جو لفظ بول رہا ہے در حقیقت وہ اللہ کی جو غفاری کی صفت ہے اس کو وہ چھوٹا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جب وہ ایمان لانے کے لیے فتح مکہ کے روز حاضر خدمت ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ بات عرض کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ محمد، میں نے تو آپ کے چچا امیر حمزہ کو شہید کیا ہے، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے یہ آیت ان کے لیے نازل فرمائی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے عزیزوں، قرآن کا علم وہ ہے کہ جو دنیاوی علم نہیں ہے، یہ آسمانی علم ہے، یہ سماواتی علم ہے، یہ وحی کا علم ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ لہذا جب یہ علم بسیط ہو، پھیلا ہوا ہو، اور ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانے اس کے اندر موجود ہوں، تو جو شخص اس علم کو حاصل کرے کیا وہ دنیا میں تمام مخلوقات سے افضل ہوگا کہ نہیں؟ لیکن ہم اس علم کو حاصل کر رہے ہیں، مساجد میں بھی، مدارس میں بھی، خانقاہوں میں بھی محنتیں ہو رہی ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، بڑی بڑی محافل ہو رہی ہیں، اللہ والوں کے بیانات ہو رہے ہیں۔ یہ علوم کے چشمے نہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ علوم کے چشمے ہیں جو پھوٹ رہے ہیں، کہیں مساجد سے، کہیں مدارس سے، کہیں خانقاہوں سے، کہیں اجتماعات سے۔ یہ علم ہے نا، تو جب یہ علم کے چشمے ان جگہوں سے پھوٹ رہے ہیں تو پھر امت کی حالت اتنی دیگرگوں کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ظاہری علوم حاصل ہوئے ہیں، باطن کا علم اس سے ابھی ہم غفلت برت رہے ہیں۔ یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ علم بھی ہے جو میں نے حضور علیہ السلام سے حاصل کیا کہ اگر میں تمہارے سامنے اس کو ذکر کروں تو تم میری گردن کاٹ دو، چھری چلا دو۔ یہ فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ علم ہے کہ جو ظاہری انداز سے سیکھنے سے نہیں آتا، یہ سینہ بسینہ چلا ہے، یہ باطن سے باطن کے اندر منتقل ہوا ہے۔ گویا کہ یہ زبان کا یا قول کا علم نہیں ہے، یہ حال کا علم ہے۔ تم یہاں آؤ، بیٹھو، مجھ سے کو بیانات سنو اور اس کے بارے میں تمہیں بیانات دوں اس حال کے علم کے، تو تمہیں ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں آئے، لیکن بہت زیادہ امید اسی بات پر ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، عالم برزخ کیا ہے، عالم ناسوت کیا ہے، اور عرش و کرسی کیا ہے، اور عالم امر کیا ہے، عالم خلق کیا ہے۔ یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ باتیں۔ یہ وہ علوم ہیں کہ جو باطن سے باطن کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ کیسے؟ صحبت سے، صحبت میں بیٹھنے سے، اور ان صحبتوں کو غنیمت سمجھنا اور ان کو تمام صحبتوں پر فضیلت دینے سے۔ دنیا کے کام، دنیا کی جو دیگر مجالس ہوں، اجتماعات ہوں، وہ بعد میں، پہلے یہ صحبتیں، ان کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ یہ جو چند لمحے کی صحبتیں ہوتی ہیں، صالحین کی، صاحب عارف کی، معارف کی، جو چند لمحے کی صحبتیں ہوتی ہیں، یہ وہ غنیمت ہوتی ہیں کہ جن کی برکت سے باطن کے اندر علوم جو ہیں وہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بشارت دی۔ فرمایا کہ دیکھو، میں نے تم سب کے سامنے جب دین پیش کیا تو تم میں سے ہر ایک نے
کچھ نہ کچھ ٹال مٹول کی. کبھی کسی نے وقت مانگا, کسی نے یہ کہا کہ میں کچھ سوچ کے جواب دیتا ہوں, کسی نے کہا کہ میں چھوٹا ہوں, بڑا ہوں گا تو پھر توبہ کروں گا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ. ہر ایک نے وقت لیا, مہلت لی, سوائے ابو قحافہ کے اس بیٹے نے. حضرت ابو بکر کے والد کا نام ابو قحافہ تھا. سوائے ابو قحافہ کے اس بیٹے نے کہ جب میں نے اس کے سامنے دین پیش کیا تو فوراً اس نے کہا آمنا وصدقنا, آپ نے سچ فرمایا, میں اس پر ایمان لاتا ہوں. تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت ہے. لیکن یہ بشارت دینا, اس کے پیچھے 23 سال کی کچھ محنت تھی. 23 سال کی کچھ محنت تھی جس کی برکت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر بنے. وہ محنت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے انہوں نے یہ چیز حاصل کی. اور اتنی صحبت کہ جہاں حضور وہاں یہ غلام, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے وہاں ان کا یہ خادم غلام کی حیثیت سے چل رہا ہوتا. حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی ابقات ایک کتاب ہے, اس میں حضرت یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر 23 سال کی یہ نبوی زندگی کے اندر حضور کی خدمت میں ایسے چلے ہیں جیسے اصل کے ساتھ سایہ چلتا ہے. جس طرح میں اصل ہوں, میرا ایک جسم ہے, اس جسم کا ایک سایہ بن رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کا جسم ہے, اصل ہے. تو اس اصل کے ساتھ جس طرح سایہ چلتا ہے, حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ ایسے چلے. جہاں حضور وہاں یہ غلام. نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ایک بشارت دی. قرآن میں ان کا تذکرہ فرما دیا کہ جب غار ثور میں ہیں تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کیجئے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا, یہ جو معنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ معیت کی بشارت ہے کہ تم میرے ساتھ ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. تم میرے ساتھ, میں تمہارے ساتھ. اور اس غار میں ان دو کے سوا تیسرا اللہ ہے. اب جب تم میرے ساتھ ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں, یہ معیت اللہ کے نبی نے ان کو دی تو کس کے اذن سے دی؟ اللہ کے اذن سے. اور یہ معیت جو ان کو ملی ہے اور بشارت قرآن مجید کے اندر اللہ نے نازل فرمائی, اس معیت کو معیت کبریٰ کہا جاتا ہے. بہت سی معیتیں حضرت ابو بکر کو ملی ہیں, بہت سی جگہ ساتھ ملا, حضور علیہ السلام کی معیت میں ساتھ ملا, لیکن یہ جو معیت ہوئی ہے یہ معیت کبریٰ ہے. اور اس کو کبریٰ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معیت کی شان سمجھتے تھے. وہ فرماتے تھے ابو بکر مجھے اپنے 2 دن کی نیکیاں دے دو, ساری زندگی کی میری نیکیاں لے لو. 2 دن کی نیکیاں دے دو اور میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لو. آخر کوئی تو وجہ تھی نا. جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ان 2 دنوں کی نیکیوں پر مٹ رہے تھے, مٹے تھے, وہ کیا شان تھی؟ وہ یہ معیت کبریٰ تھی. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے مکتوبات میں اس معیت کبریٰ کے بارے میں ایک عجیب بشارت ارشاد فرمائی. وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو معیت کبریٰ ہے اس کا مطلب یوں ہے کہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ ہم خانہ رسول بن گئے تھے. ہم خانہ رسول. ہم خانہ رسول کا کیا مطلب؟ ایک ہی گھر میں رہنے والے 2 افراد. اور حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں کوئی ایسا محل دیا جس محل کی 2 اسٹوریاں تھیں, 2 منزلیں تھیں, تو اس ہم خانہ رسول کا مطلب یوں ہوگا کہ حضور علیہ السلام پہلی منزل میں ہوں گے اور حضرت ابو بکر دوسری منزل میں ہوں گے, ایک ہی محل کے اندر ہوں گے.
یہ معیت کبریٰ ہے۔ گویا کہ حضور علیہ السلام مقام نبوت پر فائز ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مقام صدیقیت پر فائز ہیں، اور یہ مقام نبوت اور مقام صدیقیت صرف اور صرف ایک درمیان کی ایک ہلکی سی باریک فرق سے ایک دوسرے سے جدا ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ مقام نبوت حضور علیہ السلام کو ملا، حضرت ابو بکر کو نہیں ملا۔ مقام صدیقیت ولایت کی سب سے اونچی منزل ہوتی ہے، سب سے اونچا مقام۔ ولایت اللہ کی دوستی کو کہتے ہیں، اللہ کی دوستی کا سب سے اونچا ترین مقام صدیقیت ہے، کہ اس مقام صدیقیت کے بعد اللہ یستوی، اللہ مصطفیٰ جس کو چاہے کر دے اور اس کو چن لے اپنی نبوت کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں، لہذا اب صرف اور صرف مقام صدیقیت تک کوئی پہنچ سکتا ہے، مقام نبوت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ہم خانہ رسول بن چکے تھے، یہ معیت کبریٰ تھی، اور یہ معیت کبریٰ جس کو مل جاتی ہے اس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں، نسبت اتحادی، ایک جیسا بن جانا۔ ایک جیسا بن جانے کا مطلب کہ اصل کے ساتھ جس طرح سایہ چلتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر بطور سایہ کے رہے، بطور سایہ کے۔ یہ ہے نسبت اتحادی، اور یہ نسبت اتحادی اس قدر قوی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اندر کہ سورۃ النصر نازل ہو رہی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ نازل ہوئی، اب صحابہ خوش ہو رہے ہیں، ایک تو سورت کے نزول پر کہ حضور علیہ السلام یہ سورۃ النصر تلاوت فرما رہے ہیں، اس پر خوش ہو رہے ہیں، دوسرا اللہ اس میں بشارت نازل فرما رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح حاصل ہو جائے، ایک بشارت ہے۔ صحابہ خوش ہو رہے ہیں، اسی جھرمٹ میں بیٹھے حضرت ابو بکر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر جیسی شخصیت وہ اس واقعے کو روایت کر کے فرماتے ہیں، میں حیران ہوا کہ سارے صحابہ خوش ہو رہے ہیں کہ نصرت اور فتح کی ایک نوید لے کر یہ بشارت اتری، سورت اتری ہے، حضرت ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ خیر، میں نے ان سے پوچھ لیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، دیکھو ہر نبی کا ایک منصب ہوتا ہے، اور اس منصب کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ذمہ داری لے کر کے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جب وہ ذمہ داری پوری کر چکے تو پھر ان کو اللہ کی طرف لوٹنا ہوتا ہے، کیوں؟ انسان ہے، بشر ہے، لہذا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے۔ انبیاء پر بھی موت آنی تھی، آئی، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قرب میں نزول فرمائیں گے اور دجال کو قتل فرمائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر نبی پر بھی موت آئی ہے۔ میں اس وجہ سے رو رہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب حضور علیہ السلام کی جدائی کا وقت قریب ہے، اور یوں ہی ہوا، تھوڑی ہی ماہ گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ارتحال پیش آیا، آپ کی وفات ہوئی۔ تو یہ نسبت اتحادی کی گویا کہ ایک دلیل ہے کہ اتنا قرب اور معیت حضرت ابو بکر کو حاصل ہو چکا تھا کہ حضور علیہ السلام جیسا چاہتے تھے، جیسا فرماتے تھے، حضرت ابو بکر کی ویسی ہی منشا اور رائے ہوتی تھی۔ یہ ہے نسبت اتحادی۔ ہم کس سلسلے میں ہیں؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، اور نسبت نقشبندیہ، سلسلہ نقشبندیہ، اس کے جو سرخیل ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ نسبت اتحادی اس سلسلے نقشبندیہ میں چلی ہے، اور یہ آج تک ہم تک پہنچتی ہے۔
صحبت سے یہ چیز ملتی ہے اور یہ فیض یوں منتقل ہوتا ہے جس طرح حضور علیہ السلام کی صحبت کی بابرکت سے، صحبت بابرکات سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ فیض پایا۔ آج بھی اسی صحبت سے، اللہ والوں کی، صالحین کی، میرے حضرت کی صحبت سے آپ یہ فیض پا سکتے ہیں۔ صرف ایک چیز کی ضرورت، اور وہ کیا کہ ہمیں اس سلسلے نقشبندیہ کی اس فیض کے منتقل ہونے کی فکر ہو۔ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ کے ساتھ اس طرح سے لگو، بیٹھو اس طرح سے کہ یوں خیال رکھو کہ اللہ کی طرف سے جو فیض میرے حضرت پر اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ چپ کے میرے قلب کے اندر بھی منتقل ہو رہا ہے۔ اب آپ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کو یہ فیض اپنے اندر آتا ہوا محسوس نہ بھی ہو، لیکن آپ نیت کر کے بس یوں بیٹھ جائیں، فیض دینے والا کون ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ فیض آ رہا ہے، لہذا اللہ جانے، اس کا فیض جانے۔ ہمارا کام تو صرف نیت کرنا ہے، نیت کر کے بیٹھ جاؤ، باقی اللہ کی طرف سے یہ فیض منتقل ہوگا۔ اب جب یہ فیض یوں منتقل ہوتا ہے اور نسبت منتقل ہوتی ہے، یہ صحبت سے یہ علم باطن کا منتقل ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، کیا چیزیں، کیا علامات اس کی ملتی ہیں؟ اس علم کی بنیادی علامت وہ اللہ کا ڈر ملتا ہے، وہ اللہ کا ڈر، اس کا خوف یہ نصیب ہوتا ہے۔ اور جب یہ خوف نصیب ہو جائے گا تو مجھے سچی بتائیں، کیا انسان، ایک ڈر والا انسان، ڈر رکھنے والا، کیا اللہ کی، اپنے احکم الحاکمین کی خلاف ورزی کرے گا؟ ذرہ برابر بھی اس کی جو ایک اللہ کی نافرمانی ہے، ذرہ برابر بھی اس سے بھی بچے گا۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کی شان بتائی جو علم والے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں در حقیقت وہی عالم ہے۔ وہ عالم کیوں؟ وہ عالم کون ہے؟ اس عاجز نے عرض کیا، وہ عالم وہ ہیں کہ جو ظاہری علوم کے بھی حامل ہوں، باطنی علوم کے بھی حامل ہوں، ظاہری علوم بھی حاصل کر رہے ہوں۔ یاد رکھیں، علم ہی کی برکت سے ایک انسان کو شرف ملا ہے، اشرف المخلوق ہونے کا، لہذا علم حاصل ضرور کرنا ہے۔ قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، جتنا بس میں ہو، جتنا ہمت ہو، جتنی مقدور کوشش ہو، وہ حاصل کریں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو علم کی نفی کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو، علم ہوگا تو عمل ہوگا۔ نماز کا علم نہیں ہے تو عمل کیسے ہوگا نماز کا؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاتھ ہم نے کہاں تک اٹھانے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ہتھیلیوں کو کھول کے کھڑا ہونا ہے یا بند کر کے کھڑا ہونا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کانوں کی لو تک اس کو ہاتھ اٹھانے ہیں یا کہاں تک کندھوں تک اٹھانے ہیں۔ اگر اس کا علم ہی نہیں ہوگا تو نیت ہی نہیں ہوگی۔ تو علم ضرور حاصل کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے عمل کا دریچہ کھلتا ہے، اور جب عمل انسان حاصل کرتا ہے تو عمل ضرور کرنا ہے، کیوں؟ اس سے اخلاص کا دریچہ کھلتا ہے، خلوص آتا ہے۔ یہ عمل میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے۔ تو جب علم بھی ہو، عمل بھی ہو اور اخلاص بھی ہو، تو ان تینوں چیزوں کا نام کیا ہے؟ دین۔ دین کے تین جز ہیں، تین حصے ہیں، علم، عمل اور اخلاص۔ لہذا یہ تینوں چیزیں حاصل ہوں گی تو دین مکمل ہوگا۔ ان میں سے ایک چیز کا بھی اگر کمزوری رہ گئی تو دین نامکمل ہے، اور ہمارا دین تو مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہمارا تو دین اللہ نے مکمل فرمایا ہے، لہذا ہم اپنے اس دین کو مکمل کریں۔ اور مکمل کیسے کریں؟ علم حاصل کر کے جتنا ہو سکے عمل کریں سنت کے مطابق، اور پھر اس میں اخلاص کی کوشش کرتے رہیں، اللہ کے لیے وہ عمل کرتے رہیں۔ تو علم جو حاصل کرنا ہو، وہ علم جتنا بھی ہم حاصل کریں،
کوشش کریں کہ وہ معلومات کے درجے پہ نہ رہے، وہ عمل کے اندر آ جائے۔ ہمارا علم معلومات کی حد تک جب تک رہ جاتا ہے تو عمل کا دریچہ نہیں کھلتا۔ معلومات کس چیز کو کہتے ہیں؟ قرآن میں 6666 آیتیں، اتنے رکوع ہیں، اتنے سپارے، اتنی آیات ہیں، اتنے الفاظ ہیں، اتنے حروف ہیں، اتنے سجود ہیں۔ یہ قرآن کے علوم ہیں ضرور، جو کہ مدارس میں ہمیں پڑھے پڑھائے رٹے رٹائے جاتے ہیں، بہت اچھا علم ہے، حاصل کرنا ہے، لیکن یہ معلومات ہیں، اس سے آگے چلو، اس سے آگے چلو۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہم نے جو جو حرف پڑھیں، جو جو لفظ، جو جو آیت پڑھیں، اس آیت کے اندر ایک تدبر رکھیں۔ اس تدبر کو، جو سوچ کا نام ہے، وہ اس لیے رکھیں کہ اس سے ہمارے دلوں کے بند تالے کھلتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو؟ ام علی قلوب اقفالها، یہ تمہارے قلوب کے اندر تالے پڑ چکے ہیں۔ اور جب یہ قلوب کے اندر تالے پڑ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کو انسان بطور نصیحت کے نہیں لیتا۔ میں نے آج اتنے قرآن پڑھ لیے، آج میں نے اتنی سورتیں، اتنی سپارے پڑھے، لوگوں کو صرف بتانے کے لیے۔ آج میں ہر ہفتے قرآن ختم کرتا ہوں، منزلوں کے مطابق قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن صرف یوں نشر و اشاعت کے لیے، بتانے کے لیے رہ جاتا ہے، اور اس سے نصیحت نہیں ملتی۔ حالانکہ یہ نصیحت کی کتاب ہے، اور نصیحت صرف اس کتاب کے اندر نہیں، ہمارے پورے دین کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختصر سی ایک حدیث ارشاد فرمائی، الدین النصیحہ، دین ایک نصیحت کا نام۔ دین ایک نہیں، دین سرتپا نصیحت۔ دین کے اندر ہر چیز کے اندر ایک نصیحت ہے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا الدین النصیحہ کہ صرف ایک نصیحت کی طرف اس میں معرفہ کے الف لام لا کر یہ نہ کہا کہ بس ایک نصیحت ہے اس دین میں، نہیں، دین الدین النصیحہ، نصیحت کو دین کے ساتھ، دین کو نصیحت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ دین سرتاپا نصیحت ہے، لہذا اس دین کو اپنانے والا، اس کے اندر نصیحت نہ ہو تو کیوں نہ ہو؟ کیا کمی رہ گئی آخر کہ اس انسان کے اندر نصیحت نہیں آ رہی؟ اور نصیحت کا کیا مطلب؟ نصیحت کا مطلب عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا چھوٹے کو کہہ رہا ہو بیٹا ذرا دو زانوں بیٹھا کرو، بڑوں کا ادب کیا کرو، گھر کے اندر کس طرح سے داخل ہو اس طرح سے باہر نکلا کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نصیحت یہ ہے، نصیحت یہ نہیں ہے۔ یہ بچے کو آداب سکھا رہے ہیں، آپ مینرز سکھا رہے ہیں، اس کو رہنے سہنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ نصیحت یہ ہے کہ آپ بچے کو دین کی جو اصول احکامات اس کے مطابق اس کی تربیت فرمائیں، اور اس دین کو اس کے اندر اتنا اتاریں کہ اب بچے کو کہنا نہ پڑے کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو پہلے یہ دعا پڑھ کے جاؤ۔ بچے کے اندر یہ دین اس قدر اتر گیا ہو کہ بچہ بیت الخلاء کے اندر جانے سے پہلے اس کو مستحضر ہو کہ میں نے باہر رک کر ایک دعا پڑھنی ہے۔ آج ہمارے بچوں کو پلے گروپ سے یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ چیزیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں لیکن مستحضر نہیں ہوتی۔ بچے سے پوچھو، پلے گروپ کے بچے سے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ فوراً فر سنا دے گا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، رٹی ہوئی دعا ہے، لیکن مستحضر اس وقت نہیں ہوگی کہ جب وہ بچہ بیت الخلاء میں جانے لگے گا۔ کیوں؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ بچے کو سمجھا رہے ہوں کہ بیٹے جب چلتے ہیں تو پیروں کو گھسٹ کے نہیں چلتے، جوتیوں کی آواز نہیں آنی چاہیے، کھر 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 اس طرح انداز سے نہیں چلنا، یہ معیوب لگتا ہے۔ بچے کو آپ نے صرف مینر سکھائے ہیں، ادب سکھایا ہے،
نصیحت یہ ہوگی کہ یہ بچہ خود بخود یہ عمل جب چل رہا ہو تو اس کے مستحضر ہو کہ میرے باپ نے مجھے یہ سکھایا تھا، اور ساری زندگی کے لیے اس کو مستحضر ہو. یہ نصیحت ہے. میرے حضرت فرماتے ہیں، میرے ماموں جی، میرے ماموں جان ماشاءاللہ حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بیت تھے. وہ فرماتے، وہ ہمیں ایک نصیحت فرماتے تھے، ہمیں ایک ادب سکھاتے تھے. اور وہ کیا کہ جب بھی بیٹا میں گھر کے اندر داخل ہوں یا کمرے کے اندر داخل ہونے لگوں اور پہلے بایاں پاؤں اندر رکھ دوں تو مجھے فوراً پکڑ کے مجھے کہنا کہ ماموں جان آپ کچھ بھول گئے، ماموں جان آپ کچھ بھول گئے. مجھے فوراً پکڑ کے کہنا تاکہ مجھے یاد آ جائے کہ میں نے گھر کے اندر داخل ہونا تو پہلے کون سا قدم؟ سیدھا قدم. کمرے کے اندر داخل ہوں تو پہلے کون سا قدم؟ مصلی پہ پاؤں رکھنے لگوں تو پہلے کون سا قدم؟ سیدھا قدم. تو مجھے فوراً مستحضر ہو جائے. میرے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم کوشش میں لگے رہتے تھے کہ ہم اپنے ماموں جان کو پکڑیں، لیکن پکڑ نہیں پاتے تھے. جب بھی وہ کمرے کے اندر، گھر کے اندر مصلی کے اوپر قدم رکھتے تو دائیں رکھتے تھے. بات کیا تھی؟ حضرت فرماتے ہیں دراصل میرے ماموں کا یہ کہنا ہمیں ایک نصیحت تھا. ہمیں نصیحت یہ تھا کہ میں جب یہ عمل کر رہا ہوں تو تم بھی اس چیز کو مستحضر رکھنا کہ جب یہ عمل کا وقت آئے، گھر کے اندر داخل ہونا، کمرے کے اندر مصلی کے اوپر پاؤں رکھنا، جب یہ عمل کا وقت آئے تو مستحضر ہو کہ میں نے کس طرح سے عمل کرنا ہے. گاڑی کے اندر بیٹھنے لگے ہیں، موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھنے لگے ہیں، فوراً مستحضر ہو کہ ہم نے دعا پڑھنی ہے. سواری چل رہی ہے، چلتے ہوئے نچلا ایک کوئی گہرائی آ گئی ہے روڈ کی، جیسے کہ ہوتا ہے پل سے نیچے کی طرف گاڑی آنے لگتی ہے تو گہرائی آتی ہے، پل سے اوپر کی طرف چڑھائی آنے لگتی ہے تو گاڑی اوپر کی طرف آتی ہے. تو جیسے گاڑی نیچے کی طرف آئے فوراً مستحضر ہو تو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. گاڑی اوپر کی طرف جانے لگی تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ. سیڑھیوں سے آپ اوپر چڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر. نیچے اتر رہے ہیں، سبحان اللہ. مستحضر ہو یہ چیزیں، مستحضر اتنا ہو جائے کہ یہ تمہارے جینز کے اندر یہ چیزیں چلی جائیں، تمہارے روئیں بال کے اندر یہ چیزیں رچ بس جائیں. اس کو کہتے ہیں نصیحت. یہ ہے الدین النصیحہ. دین ہی نصیحت کا نام، جس کو ہم نے اوپری علوم سمجھے ہوئے ہیں کہ بھی فقہ کا علم حاصل کر لو، گردانے جو ہے نا رٹ لو. ہمیں بھی گردانے رٹائی جا رہی ہیں، رٹائی اساتذہ نے. گردانے رٹو، ضربت ضربنا، ضربنا، یہ گردانے رٹائیں. فعل ماضی، فعل مضارع، مجہول، یہ گردانے اچھی بات ہے، یہ رٹنا چاہیے، یہ علوم کا حصہ ہے. یہ صرف و نحو یہ انسان کو قرآن سیکھنے میں ممد اور معاون ہے، یہ علوم کا حصہ ہے، لیکن یہ معلومات کی حد تک. اس سے آگے بھی چلو، اور آگے اتنا چلو کہ یہ قرآن تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے، یہ دین تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے. اور اس کو حصہ بنانے کے لیے یہ صحبت صالحین ہے، یہ مجالس ہے کہ ان مجالس میں یہ چیز انسان کے باطن سے باطن کے اندر منتقل ہوتی ہے، ہمت ملتی ہے. اللہ والوں سے بیعت ہو کر تعلق رکھنے میں، بیعت کرنے میں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے توبہ کرنے میں اللہ نے بڑی برکات رکھی ہیں، بڑی برکات. حضرت خواجہ خلیفہ غلام محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی دین پور کے بڑے اللہ والے گزرے، اور آج کل حضرت خواجہ مسعود الرحمن دین پوری صاحب دامت برکاتہم وہ ان کے غالباً پڑھ پوتے ہیں. تو خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے واقعات میں ایک دفعہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ دین پور سے دارالعلوم دیوبند گیا علماء کی زیارت کرنے، دین سیکھنے. میں دارالعلوم دیوبند گیا تو وہاں جا کر اللہ کی، چونکہ حضرت کے ایک
نسبت بھی اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی، اللہ کی ضربات تھیں، محنتیں تھیں اپنے باطن پر، تو باطن روشن تھا، آنکھ کا پردہ ہٹا ہوا تھا، اور آنکھ کا پردہ کھلا ہوا، کشف کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ تو حضرت دین پوری صاحب فرماتے ہیں میں دارالعلوم دیوبند گیا تو وہاں جا کر میں نے دربان سے لے کر شیخ الحدیث تک، چوکیدار سے لے کر شیخ الحدیث تک جتنے لوگوں سے ملا ہوں ساروں کے سارے صاحب نسبت سے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جھاڑو دے رہا ہے، جھاڑو دیتے دیتے وہ میں نے دیکھا کہ وہ جھاڑو دے رہا ہے، تو میں نے اس کے قلب کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ اس کا قلب اللہ اللہ کر رہا ہے، مستحضر ہے اللہ کا ذکر، یک لمحہ غافل نہیں ہے اللہ سے۔ تو جو ایک لمحے بھی اپنے باطن کے اندر اللہ سے غفلت نہ ہو تو ایسا شخص کون ہے؟ قرآن سے پوچھیں، اللہ ان کو رجال کہہ رہا ہے، رجال، مرد، جمع مرد، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ مرد مومن وہ ہیں جن کو خرید و فروخت یعنی دنیاوی کام، خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہے۔ یہ ہے نسبت کا مقام، یہ ہے اندر کی من کی دنیا کو روشن کرنا، یہ ہے باطن کا علم جو اللہ قرآن میں دے رہا ہے۔ تو ہم ظاہری علوم کو بھی حاصل کریں، باطنی علوم کو بھی حاصل کریں، کیونکہ یہی وہ دونوں علوم ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس امت کو دیے۔ نہ صرف یہ کہ تعلیمات نبوت بھی آپ نے ارشاد فرمائی، تعلیمات نبوت بھی ارشاد فرمائی، بلکہ آپ نے حال بھی عطا کیا ہے۔ آپ نے اپنی تعلیمات کا جو کیفیات ہیں، کیفیات نبوت، وہ بھی اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ہم سب اپنے اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اپنے اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ ہم سب کی بیت توبہ کی کلمات پڑھائے جائیں گے۔ ہم سب ارادہ کریں، نیت کر لیں کہ ہم سب نے اپنے اللہ سے توبہ کرنی ہے، اور اپنے تمام گزشتہ زندگی جو کہ غفلتوں میں گزر گئی اس سے توبہ کریں، اور آئندہ کی زندگی کے لیے ایک عہد کر لیں، عہد مصمم کہ یا اللہ آج اور آج سے پہلے ہم نے آپ کو ناراض کر دیا، غافل ہو گئے، اس دین کی اہمیت کو نہ سمجھا، تو یا اللہ آج اور آج کے بعد ہم سب اپنی اس غلطی کا اعتراف کر کے مستحضر رکھیں گے کہ ہم کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ بس یہ عہد ہے اپنے اللہ سے۔ ہم سب اپنے اللہ سے توبہ طائب ہو رہے ہیں۔ اس عاجز کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه أجمعين۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب
وأتوب إليك یا اللہ میں نے ہر گناہ سے ہر خطا سے سچی توبہ کی یا اللہ میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم فرما یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے۔ ان کلمات سے سادس نے آپ کو سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، علائیہ میں بیعت کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اللہ اس کو پکی سچی توبۃ النصوح کا درجہ عطا فرمائے، ٹوٹنے سے محفوظ رکھے، اور اگر کہیں ٹوٹ جائے یا ٹوٹ جانے کا ڈر ہو تو اللہ اس خطرے سے، اس شخص و شیطان کے بہکاوے سے محفوظ فرمائے اور دوبارہ توبہ قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اب ہم نے اس توبہ کو قائم رکھنا ہے۔ قائم رکھنے کے لیے 5 وظائف ہیں جن کی پابندی ہم نے روزانہ رکھنی ہے کہ ان وظائف کی، ان اعمال کی پابندی سے اللہ اس توبہ کو قائم رکھیں گے، ٹوٹنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ پہلا وظیفہ 5 وقت کی نماز اول وقت میں ادا کرنے کا اہتمام رکھنا ہے۔ دوسرا وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھنا ہے۔ تیسرا وظیفہ شجرہ طیبہ کا پڑھنا ہے۔ چوتھا وظیفہ 3 تسبیحات، استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، اور تیسرا کلمہ تمجید 100 مرتبہ۔ یہ 100 مرتبہ کی ایک ایک تسبیح صبح و شام ایک ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور 5واں وظیفہ اللہ کا ذکر دل سے اللہ 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 کرنا اور اسی کہے ہوئے کو سنتے رہنا۔ 30 منٹ کے لیے اس مشق میں لگنا کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور آپ اس کو خیال کے ساتھ سن رہے ہیں۔ بس اس مشق کو آدھے گھنٹے کے لیے روزانہ کرنا ہے۔ اس آدھے گھنٹے کو چاہیں تو ایک ہی نشست میں پورا فرما لیں یا چاہیں تو اس کے ٹکڑے کر لیں، جیسے سہولت اور آسانی ہو۔ 15-15 منٹ کر کے 2 دفعہ، 10-10 منٹ کر کے 3 دفعہ، جیسی سہولت ہو آپ کر سکتے ہیں۔ بس پورے دن میں کل وقت آدھا گھنٹہ ضرور کریں۔ اس کو کرنا کس طرح سے ہوگا؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند فرمائیں، اپنی گردن کو جھکائیں، تمام تر خیالات کو دل سے نکال دیں اور یہ تصور رکھیں کہ آپ کے قلب پر لفظ اللہ لکھا ہے۔ قلب روحانی دل کو کہتے ہیں جس کا مقام بائیں بغل سے 6 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے۔ یہ روحانی دل ہے جس کو قلب کہتے ہیں۔ خیال کریں آنکھیں بند رکھتے ہوئے کہ اس قلب کے مقام پر لفظ اللہ، جو کہ اللہ کا اسم ذات ہے، وہ لکھا ہے، جس کی برکت سے آپ کا قلب پاک صاف ہو کر محبت کے ساتھ اللہ کو پکار کر کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اسے آپ سے زبان سے نہیں بلکہ خیال سے کرنا ہے۔ خیال سے کرنا ذکر کہلاتا ہے، خیال سے سننا مراقبہ کہلاتا ہے۔ ذکر و مراقبے کی یہ خاصیت یہ ہے کہ اس سے اللہ کی محبت دل میں آئے گی، تمام ظلمات و پریشانیاں، تمام تر وساوس و خطرات دل سے دور ہوں گے، اور اللہ کی اس محبت کی برکت سے اللہ کے دین کے تمام شعائر سے محبت پیدا ہوگی۔ انبیاء سے، حضور علیہ السلام سے، صحابہ سے، اولیاء سے، قرآن مجید سے، ہر چیز سے جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے ساتھ اللہ کی اس ذکر کی برکت سے ان تمام چیزوں سے محبت شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ کی محبت کو دل میں لانا اور دل میں بسانا، اتنا بسانا کہ ایسی محبت ہمارے قلب پر، ہمارے دل پر چھا جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ یہ قلب کے اندر اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ خیال کے ساتھ کہیں اللہ اللہ اللہ۔
اللہ 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 الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاعِ دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیان کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں، کہ کس جنجال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری
چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، خدا بندہ مقصود ماتوئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدئی، الہی مار عابد کے بدستان خود دادئی، الہی از تو تیرا می خواہم، اللہ 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 اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا احسان کہ تو نے ہمیں چند لمحے یہاں بیٹھ کے اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائی، دین کی کچھ باتیں سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے اندر خلوص پیدا فرما، ہماری باتوں کے اندر خلوص پیدا فرما، ہمارے اعمال کے اندر خلوص پیدا فرما۔ یا اللہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما، ہمارے اندر سے دو رنگی کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارا جیسا ظاہر پاک ہے ہمارے باطن کو بھی پاک فرما۔ یا اللہ جس طرح ہم ظاہر میں اچھے دکھتے ہیں ہمیں باطن کو بھی روشن فرما۔ اس ذکر کی برکت سے ہمارے باطن کو نورانیت نصیب فرما، ہماری روح کو روحانیت نصیب فرما، ہمیں تقوی نصیب فرما، گناہوں سے ہر لمحے بچنے کی توفیق نصیب فرما، سنتوں کی اتباع کی ہر دم توفیق نصیب فرما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما، ان کی ہر ادا پر فدا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ جو سنتیں زمانے کے اندر متروک العمل ہوتی جا رہی ہیں، لوگ چھوڑ رہے ہوں، یا اللہ ان کو زندہ کرنے کا جذبہ عطا فرما، اور جو بشارت اس زندہ کرنے کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یا اللہ اس ثواب میں ہم سب کو شریک فرما، اس بشارت کا مصداق بنا، اس بشارت کا حصہ دار بنا، اور یا اللہ ہم سب کو بھی سنتوں کی احیاء کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر بار کے اندر خیر و برکت نازل فرما، رحمتوں کا، عافیتوں کا، سلامتیوں کا یا اللہ نزول فرما، ہر قسم کی حرق سرق سے، آسیبی اثرات سے ہمارے گھروں کو نا اتفاقی سے، ناچاقی سے پاک فرما، جو آپس میں لڑ بیٹھے ان کو صلح فرما، جو آپس میں روٹ گئے ان کو منا دے، جن کے کسی بھی درجے میں کوئی مظلوم ہے ان کی داد رسی فرما، ان کو مزید ہمت اور توفیق نصیب فرما، ان کی کمر کو سیدھا فرما، ان کی پشت پر اپنا دست شفقت فرما، زمانے کے حادثات سے، امراض سے ان سب کی تمام امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی کسی درجے میں ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، بالخصوص اہل غزہ، اہل فلسطین،
یا اللہ ان کی مدد فرما، سوڈان کے مسلمانوں پر یا اللہ رحم نازل فرما، رحم فرما یا اللہ رحم فرما۔ جہاں دیکھتے ہیں یا اللہ امت اس پر آزمائش کی چکی میں پس رہی ہے، یا اللہ اس کی مدد فرما۔ ہم نے اس امت کا زوال دیکھ لیا ہے، اس کا عروج دکھا دے، اس کا عروج دکھا دے، اس امت کو پھر سے عظمت رفتہ نصیب فرما دے، اپنے آباء اور اجداد کی کھوئی ہوئی میراث نصیب فرما۔ یا اللہ یہ علم کی میراث، عمل کی میراث، خلوص کی میراث ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری آنکھیں تلاش کر رہی ہیں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کو، ان کا جلد ظہور فرما، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول فرما، اور یا اللہ ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اگر ہماری عمر اس وقت تک وفا نہ کرے تو یا اللہ ہماری اولادوں میں ایسی نیک اولاد پیدا کر جو ان کا ساتھ دینے والے ہوں اور ہمیں اس ثواب میں شریک بنا لینے والے ہوں۔ یا اللہ سب کو خیر و برکت نصیب فرما، صاحب خانہ کو، آنے والے مہمانان کو، سب کو یا اللہ سب کو خیر و برکت نصیب فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا سب کی دعاؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں کو ہر قسم کی خیر سے اور برکت سے بھر دے اور ہر قسم کے شر سے اور فتن سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ میری مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہیں، سب کی دعاؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دامن کو عفت اور عصمت نصیب فرما۔ یا اللہ گناہوں کے دھبوں سے محفوظ فرما، اور جو اس وقت معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے گناہ ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری آنکھوں کی بد نظری سے، ہماری زبانوں کے غلط بولنے سے، کانوں کے غلط سننے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تو راضی ہو، یا اللہ تو ہر خیر عطا فرما جو ہمارے نبی علیہ السلام نے تجھ سے مانگی۔ یا اللہ اس شر سے پناہ عطا فرما جس سے ہمارے نبی علیہ السلام نے پناہ چاہی۔ یا اللہ تو راضی ہو۔ یا اللہ جو اجتماعات ہو رہے ہیں بالخصوص رائے بنٹ کے، یا اللہ اس میں اس کی تمام دعائیں جو مانگی گئیں قبول فرما، اور ہمیں بھی اس میں حصہ دار بنا، اور ساری امت کے یا اللہ حق میں وہ دعائیں قبول فرما کر پوری فرما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، نستغفرك ونتوب إليك، تبارك ربنا وتعاليت، وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔